بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر زمانے کو دیکھا جائے، اس وقت کا جو حال چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، کورونا کے بعد کے جو حالات ہیں، ابھی بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو شروع نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہت سی انڈسٹری ایسی ہیں، وہ چاہے آپ ٹورزم کے دیکھ لیں، ٹریول کے دیکھ لیں، یا اور بہت سے کام ایسے ہیں جس میں لوگوں کے اندر ابھی وہ قرار نہیں آ رہا ہے، وہ سکون نہیں آ پا رہا ہے، وہ ابھی بے بسی سے ابھر کے باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیے تو آپ کو بڑی تعداد میں اس وقت کہیں کسی جگہ جائیے، جو لوگ بھی ملتے ہیں ان کا بجھا ہوا دل ہوتا ہے، مایوسی کے شکار دکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کنیکشن، ان کا یقین اللہ کی طرف سے کمزور پڑ رہا ہے۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ جب بھی کچھ ایسا نظارہ دیکھو، جب بھی یہ دیکھو کہ کوئی بجھا ہوا دل ہے، تو اس میں ایک شمع جلانے کا کام کرو، ایک چراغ، ایک روشنی پیدا کرنے کا، اور ایک جستجو، ایک حوصلہ، ایک اللہ پہ یقین، ایک اپنے بازوؤں پہ طاقت۔ یہ مطلب میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک مرتبہ بجھے اور بجھتے چلے گئے تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے کچھ چیزیں دل پہ دستک دینے والی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو مجھے ملا، لیکن مجھے لگا کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو بہت بڑا پیغام دے رہا ہے، اور وہ لوگ جن کا یقین اللہ پہ کمزور ہو رہا ہے، وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، ان سب چیزوں سے نکل کے آنے کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہے، آپ دیکھیے گا اسکرین کو، اور اس کا جو پروفیشن ہے وہ جوتا پالش کرنے والا ہے۔ آپ غور سے دیکھیے گا تو ایک دوسرا اللہ کا نیک بندہ اس بوڑھے آدمی کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ بابا کتنے جوتے صبح سے پالش کیے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ صبح سے یہ پہلی جوڑی ہے۔ ٹھیک، کتنے پیسے لیتے ہو ایک جوتا پالش کے؟ 20 روپے لیتے ہیں۔ ٹھیک، وہ جو اللہ کا بندہ پیچھے سے آیا، اس کو لگا کہ اتنا بوڑھا آدمی ہے، اتنا ضعیف آدمی ہے، دن آدھا گزر چکا ہے، صرف 20 روپے کا کام کیا ہے، کیسے اس کا گزارا ہوگا؟ تو اس نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا کہ اب میں تمہیں بابا 200 روپے دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں لوں گا۔ وہ 200 روپے دے رہا ہے، یہ 200 روپے نہ لے کے 20 روپے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے اسکرین پہ دیکھیے، پھر میں آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں۔ دیکھیے اس کی عمر، دیکھیے کس قدر ضعیف آدمی ہے، اور چہرہ دیکھ لیجیے آپ، کوئی مایوسی نہیں دکھ رہی ہے۔ کام کیسے کر رہا ہے، ذرا دونوں کی گفتگو سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں کرائے گا، نہیں وہ بات نہیں۔ 20 روپے سے اللہ مالک کا دن پڑی ہے نہ تو تم ہم جب دے رہا ہے خوشی سے تو تم کیوں نہیں لے رہے صحیح بات، ہیں؟ اپنا حق لے گا، اپنا حق۔ ارے تو ہم خوشی سے دے رہا ہے آپ کو، صحیح بات نہیں۔ پھر ہم نہیں کروائے گا پالش، ہم دے گا ہی 200 ہیں۔ ادھر تو دیکھو، ہاں کیوں ہم 200 دے گا، ابھی 200 نہیں 20 روپے سے 20 روپے۔ نہیں، ہم 20 نہیں دے گا۔ بس پھر نہیں، پھر یہ بھی نہیں رکھو، بس یہ بھی رکھو، پر کیوں نہیں لے گا؟ بس نہیں لے گا نا اللہ کا شکر، کیوں نہیں لے گا؟ بس ایسا ہی لے گا۔ پر کیوں نہیں لے گا؟ نہیں ایسا لے گا۔ 20 روپے 20 روپے ہے کھلا تو دے دیں، تو بس چھوڑ۔ نہیں، ہم 100 روپے دے گا پھر۔ 100 نہیں، 100 بھی نہیں لے گا، اپنا 20 پورا لے گا، اپنا 20۔ تو تم نے صبح سے کمایا جو نہیں؟ اللہ مالک ہے، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اللہ وہ گراہک پڑی ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے، جائے گا، اللہ مالک دے گا، اللہ دے دے تو گا۔ تم ابھی صبح سے کمایا بھی نہیں ہے کچھ؟ اللہ مالک ہے، اللہ دے دے گا۔ چلو 100 روپے لے لو۔ 20 روپے دو، بس 20 روپے۔ نہیں، ہم 20 نہیں دے گا، 100 دے گا۔ بس پھر چھوڑ، پھر میں- اچھا ادھر آؤ، 100 روپیہ لے لو۔ نہیں چلو، سر، نہیں 100 روپے نہیں، بک نہیں مانگتا میں، اپنا وہ جو یہ بھیک تھوڑی ہے، یہ تو ہم محبت میں دے رہا ہے آپ کو۔ 20 روپے بھی یار تم 100 روپے لے لو۔ خدا قسم نہیں دوں گا، قسم نہیں، قسم کھا لیا نہیں لے گا؟ 20 روپے۔ خدا کا قسم کھا لیا، صبح سے تم نے کمایا بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے۔ سنا آپ نے؟ یہاں سے بڑی تعداد میں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے دل میں صرف ایک بات آتی ہے کہ دیکھو کتنا نیک انسان ہے، کتنا ایماندار انسان ہے، اور اپنی محنت کا ہی پیسہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے محنت کی ہے 20 روپے کی، تو 200 نہیں لے گا، اٹھ کے چل دیا، جانے کو تیار ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے جو غور کرنے کے لیے ہے، جس وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ اس حالت میں یعنی عمر کا تقاضا دیکھیے، کام نہ چلنا دیکھیے، 20 روپے کی جوتا پالش کرنے والا آدمی اللہ کی ذات پہ کتنا یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں کتنا یقین ہے اس بات کا کہ رزق کا وعدہ اس کا ہے۔ ہم لوگ تو صرف کتابی باتیں کرتے ہیں،
جہاں محفل میں کہیں ضرورت پڑ گئی تو فوراً ہم واہ کے لیے اچھا بولنا شروع کر دیں گے کہ بھائی اس دنیا میں انسان کے آنے کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. اس دنیا میں انسان کا آنا، اس دنیا سے انسان کا جانا اور اس کا رزق، یہ تینوں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اللہ رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ جس طرح انسان کی موت اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتی ہے ویسے ہی میں اس کا رزق اس تک پہنچاؤں گا. ہم لوگوں نے ان باتوں کو کتابی باتیں کر دیا، خالی محفلوں میں اس بارے میں بات کر لی، کہیں بیٹھے تو اس بارے میں بات کی. پریکٹیکل زندگی کا نظارہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس آدمی کو یہ یقین ہے کہ میرا رزق میرے رب نے لکھا ہے، اور جب اس نے لکھا ہے تو وہ مجھے بھوکا نہیں سلائے گا. چھوٹی سی کلپ ہے، چھوٹی سی بات ہے، زندگی کو بدل دینے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اپنی زندگی سے یہ رونے والا پیراگراف نکال دیا جائے. بڑی تعداد میں جس سے پوچھے بھائی کیا حال ہے، حال بہت خراب ہے یار، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. ارے تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ابھی تک جو کر رہے تھے وہ کیسا تھا؟ جس آدمی نے گزری زندگی میں جو بھی محنت و مشقت سے کمایا، پیسہ کمایا، سرمایہ بنایا، اپنے گھر بنائے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں، اگر اس شخص کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ سارا کارنامہ اس نے اپنی محنت سے کیا ہے تو یہ اس کی بھول ہوگی. یہ اس کی بھول ہوگی. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ حالات بدل دیتا ہے. وہ صرف ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارا یقین کتنا ہے اس کے اوپر. حالانکہ میں ہمیشہ اپنی دعا میں کہتا ہوں، آپ بھی کہا کیجئے کہ پروردگار ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اس وقت لوگ کہتے ہیں یار پریشانی کے دور میں کیا شکر ادا کریں. دونوں آنکھیں ہیں نا آپ کے پاس، دونوں آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سارا کچھ ہے. یہ ناخن کا یہ جو حصہ جو ہم ناخن کاٹتے ہیں، اگر ذرا سا گہرا کاٹ دیجئے تو 3 دن تکلیف نہیں جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سارے جسم کا حصہ، یا اللہ نے جس طریقے سے ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرف شامل کرنے کے لیے ہمیں اشارہ دیا کہ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ہاں ہمیں اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ دیکھو یہ مشکل و پریشانی کا بہت مختصر سا وقت ہے، یہ رات لمبی ہوئی ہے مگر وہ رات نہیں بنائی جس کی صبح نہ ہو. بہت جلد انشاءاللہ صبح کا سورج نکلے گا، بہت جلد سویرا ہوگا، بہت جلد چڑیاں پھر سے چہچہائیں گی اور پھر سے ہم اسی انداز میں خوشحالی کی طرف چلیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ضروری کام اور کرنا ہوگا، دوسروں کے اندر سے عیب نکالنا ختم کر دیجیے. چھوٹی سی بات ایک اور یاد آ گئی. ایک آدمی نے کوئل کو دیکھا تو کوئل سے اس نے کہا کہ تمہاری آواز کتنی سریلی ہے، کتنی مٹھاس ہے، کاش تمہارا رنگ اتنا کالا نہ ہوتا تو تمہاری بات کچھ اور ہوتی. آگے بڑھا، سمندر دکھا تو اس سے کہا کہ یار کیا لہریں مارتے ہوئے تم دنیا کے اس کونے سے اس کونے پہنچ جاتے ہو، کھارا پانی اگر تمہارا نہ ہوتا تو بات کچھ اور ہو جاتی. اور آگے بڑھا، کمل کا پھول دیکھا، کہا کیا خوبصورتی ہے تمہاری پتیوں میں، کیچڑ میں نہ نکلے ہوتے تو تمہاری بات کچھ اور ہوتی. یہ تینوں ایک جگہ جمع ہوئے، اس آدمی کو روکا، کہا اگر دوسروں میں عیب نکالنے کی کمی تمہارے اندر نہ ہوتی تو نہ جانے تمہارے اندر کیا بات ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کمیاں نکالنا چھوڑیے، رونا چھوڑیے، کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم تو 800 پہ چل رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت چھوٹی گاڑی ہے، ہم تو i10 گرینڈ پہ چل رہے ہیں، اس کو دیکھو کیسے مرسیڈیز پہ جا رہا ہے، اس کو کیسے جا رہا ہے. ارے بھائی یہ جو گاڑیاں ہیں نا یہ ہماری ضرورت کے لیے بنی تھی، ہم نے اس کی میننگ بدل دی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی اونٹ پہ سفر کرتا تھا، کوئی بیل گاڑی پہ سفر کرتا تھا، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے جایا کرتا تھا، لمحوں کے سفر گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے. آج آدمی کار سے، موٹر سائیکل سے اگر چل رہا ہے تو یہ کار، موٹر سائیکل، جہاز، یہ جتنے بھی وہیکل ہیں یہ سب آپ کی سہولیت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کا استعمال الگ الگ انداز میں کریں. ہم نے اس کی میننگ ہی بدل دی. ہم نے میننگ بدل دی کہ وہ 50 لاکھ کی گاڑی پہ چل رہا ہے، ہم 55 لاکھ پہ چلیں گے، ہم 80 لاکھ پہ چلیں گے، ہم 1 کروڑ کی گاڑی پہ چلیں گے. آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو چلیے، ضرور چلیے، لیکن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ نے کھا لیا وہ کھا کے ختم کر دیا، جو پہن لیا وہ پہن کے ختم کر دیا، جو گھومنے پھرنے عیش و عشرت میں خرچ کر دیا وہ بھی مال یہی خرچ ہو گیا. وہاں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں کی کرنسی کا انتظام کر لیجئے. جب آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتے ہیں. انڈیا سے اگر آپ کو دبئی جانا ہے، دبئی سے اگر آپ کو سعودی جانا ہے، سعودی سے نکل کے آپ لندن جا رہے ہیں، لندن سے نکل کے آپ امریکہ جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جب ہم انڈیا سے سفر کر کے دبئی پہنچیں گے تو ہمیں درہم خرچ کرنا ہوگا.
दुबई में रुकने के बाद जब हम सऊदी पहुंचेंगे तो वहां सऊदी रियाल खर्च करेंगे, और रियाल खर्च करने के बाद सऊदी से निकल के जब लंदन पहुंचेंगे तो पाउंड खर्च करेंगे, लंदन से जब अमेरिका जाएंगे तो डॉलर खर्च करेंगे, और फिर वापस अपनी कंट्री में आएंगे। यानी आपने अपनी मेहनत और मशक्कत से जो माल कमाया था वो अलग अलग मुल्कों के हिसाब से अलग अलग करेंसी को आप यहीं से कन्वर्ट करा लेते हैं ताकि आपको वहां पहुंचने के बाद दुश्वारी ना हो। दुनिया की करेंसी माल है, आखिरत की करेंसी आमाल है। उस आमाल की करेंसी के कन्वर्जन में कितनी कोशिश हम और आप कर रहे हैं। एक करेंसी तो हम दुनिया में खर्च कर रहे हैं, एक करेंसी हमें कब्र के लिए चाहिए, एक करेंसी हमें पुलसरात पे चलने के लिए चाहिए, एक करेंसी हमें हश्र के मैदान में चाहिए जहां कहा जाता है कि सवा नेज़े पे सूरज होगा, लोगों के सर पे सूरज होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे दिमाग पिघल रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग टहनियों के साए में होंगे, हौज़े कौसर पे होंगे। वो कौन सी करेंसी होगी उसका इंतजाम भी हमें यहीं पे करना है। मुख्तसर सी बात बताने की कोशिश की, कई अलग अलग मिसालों को दे के कई अलग अलग अंदाजों में बताने की कोशिश की। क्या पता किसके दिल पे असर कर जाए, कौन आदमी डिप्रेशन की तरफ जा रहा हो और इन बातों को सुनने के बाद उसे हौसला मिले, जुस्तजू पैदा हो, अल्लाह पे यकीन पैदा हो, हिम्मत रखे, हौसला रखे। इंशाअल्लाह सुबह बहुत जल्द होगी, इंशाअल्लाह फिर से सुबह का सूरज निकलेगा, खुशहाली आएगी। हम और आप इस वक्त अपने आप को मायूसी से बाहर निकाल के अल्लाह की जात पे यकीन करें, और अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए जो नेक काम करने का रास्ता हमें बताया उस पर चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अगले प्रोग्राम में फिर किसी खास मौजू पे आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपकी दुआओं का तलबगार हूं और आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।